فضا اپنی بہن کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، لیکن فراز بہت خوش ہوتا ہے اپنی اتنی خوبصورت دلہن کو دیکھ کے۔ وہ اتنا پیارا بریسلیٹ لے کر آتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے دعا بیچاری جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیچاری رو رہی ہوتی ہے فراز کو سوچ سوچ کے کہ اس نے کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ جیسے ہی نوشیروان کو ہوش آتا ہے، وہ فوراً سے دعا کا نام لیتا ہے اور اپنے سرپرست کو فوراً سے کہتا ہے کہ جاؤ تم ایسا کرو، دعا کے بارے میں پتہ کرو، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کسی پریشانی میں ہے۔ لیکن وہ کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دعا بالکل ٹھیک ہے اور اپنے گھر پہ ہے۔ صبح ہوتی ہے تو فراز کی بہن اسے اتنا خوبصورت فضا کو تیار کرتی ہے۔ فراز دوبارہ سے ہاتھ پکڑتا ہے فضا کا اور اتنے اچھے سے تعریفیں کرتا ہے، کہتا ہے واقعی تم بہت حسین ہو۔ جبکہ دعا اگلے دن واپس آ جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ جیل والے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب اب واپس آتی ہے، خوب دروازہ کھٹکھٹاتی ہے کہ مجھے معاف کر دیں ابا، مجھے معاف کر دیں۔ لیکن جو ابا ہے وہ اتنا سخت دل کا ہو جاتا ہے، منہ پہ دروازہ بند کر دیتا ہے اور اپنی بیوی سے بھی کہہ دیتا ہے اگر دروازہ کھولا تو اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ بیچاری دعا اتنا رو رہی ہوتی ہے، دروازہ مسلسل کھٹکھٹا رہی ہوتی ہے، جبکہ سارے لوگ آپس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور توبہ توبہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی طلاق کا سنتی ہے تو وہ وہاں سے جانے کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ تو اتنے میں فضا کی جو ساس ہے اس تک بھی خبر پہنچ جاتی ہے۔ وہ فضا سے کہتی ہے تم بنتی معصوم ہو، تمہاری بہن اس دن بھاگ گئی تھی اور لیکن تمہاری ماں نے ہم سے سب کچھ چھپایا۔ جبکہ جو دعا کی دوست ہے وہ کال کرتی ہے فراز کو اور اسے پوچھتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے وہ دعا کہاں چلی گئی تھی، پتہ نہیں کس لڑکی، تمہارے ساتھ تو نہیں تھی نا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کیوں ہوگی دعا، اور تم دوبارہ مجھے اس نمبر پہ کال نہیں کرنا۔ تو وہ کہتی ہے مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کال کرنے کی۔ اتنے میں دعا اس کے گھر چلی جاتی ہے تو وہ کہتی ہے تم ہو کون، تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ وہ اس دوستی سے انکار کر دیتی ہے جو اس کے ساتھ اس کی پکی دوستی ہوتی ہے، جس نے اس راستے پہ چلایا ہوتا ہے دعا کو، کیونکہ یہی تھی جس نے زبردستی بات کرائی تھی فراز کے ساتھ۔ لیکن ابھی فراز کا جو باپ ہے صرف وہ ہے فضا کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بہو کے ساتھ بالکل کوئی نافرمانی یا بدتمیزی نہیں ہونے دوں گا، جو کچھ ہے اسے اس بیچاری کا کیا قصور۔ لیکن جو فراز ہے وہ سب کچھ جانتے پوچھتے ہوئے بھی ساری اسیج کو پھینک کے مار دیتا ہے، پھولوں کو توڑ دیتا ہے اور فضا پہ خوب غصہ کرتا ہے اور آ کے اپنے دوست کو ساری کہانی بتاتا ہے۔ تو دوست کہتا ہے کہیں تم نے تو دعا کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا نا؟ تو وہ وہاں سے ہچکچا جاتا ہے۔ جبکہ ماں ہوتی ہے وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے کہ میری بیٹی پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، کیسی ہوگی پوری رات۔ جبکہ وہ پارک میں لیٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ جو مالک ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ پارک کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ یہاں سے چلی جائیں۔ جیسے وہ باہر نکلتی ہے گنڈے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو ایک عورت ہوتی ہے، دعا بیچاری ابھی مشکلیں اس کی ختم نہیں ہوئی، جبکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ اور مشکل میں پھنس گئی ہے۔ اب وہ جس کے ساتھ عورت کے ساتھ آئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ کہیں خطرناک ہے جس میں وہ پہلے پھنسی تھی۔ اس وقت اس عورت نے دعا کو سہارا بھی دیا، چھت بھی دی ہے اور رہنے کو کپڑے بھی دیے ہیں، سب کچھ خیال کر رہی ہے۔ جبکہ نوشیروان نے آدھا گھنٹہ دیا ہے کہ آدھے گھنٹے کے اندر دعا کو میرے پاس ہونا چاہیے۔ فضا کے گھر والے ولیمہ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن باپ کہتا ہے میں تمہارا حق کسی صورت میں نہیں کھانے دوں گا، تمہیں تمہارا ولیمہ کا حق ضرور ملے گا۔